ہمارے یہاں روزے کا مقصد جو ہے وہ بھلا دیا گیا. روزے کے جو مقاصد تھے، روزہ کیوں رکھا جاتا تھا، وہ ایک بڑا مقصد تو ہمارے یہاں بھول گئے. روزے کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ تمہارے پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو. اب ہمارے یہاں ایک لطیفہ ہی ایک طرح سے کہ سحری کے اندر ڈٹ کے کھائیں گے، اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں تاکہ دن کے اندر ہمیں بھوکا رہنا ہے، بھوک نہ لگے. پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو ڈٹ کے اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ کھا رہے ہیں. تو ہم نے کہاں مشقت برداشت کی؟ مشقت تو ہمارے اسلاف برداشت کرتے تھے کہ مختصر سا کھانا کھایا، پھر افطار کے اندر مختصر کھانا کھایا، تو ان کا اصل انداز ہوا کرتا تھا. ورنہ حقیقتاً ہمارے یہاں تو تھکاوٹ ہے نہیں، بآسانی ہمارے رمضان کے روزے گزر جاتے ہیں، مغرب ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اس کے بعد تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے. وہ سوا گھنٹے کی آپ مشقت کریں گے، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے، اس کے انعامات تو دیکھیں نا. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھائی آپ نے 1 گھنٹے کھڑے ہو کر اگر آپ نے 37 رکعتیں پڑھ لی، یعنی 20 تراویح کی پڑھ لی، 17 آپ نے عشاء کی رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو ہر رکعت کے بدلے آپ کو 1 لاکھ روپیہ روزانہ ملے گا. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی مسجد ہوگی کہ جو فل نہ بھری ہو؟ پوری مسجدیں فل بھری ہوں گی. کہ اگر فقط ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ 37 رکعتیں پڑھیں، 37 لاکھ نہیں بلکہ 37,000 ہی آپ کو ملیں گے، تو مسجدیں ہماری فل ہو جائیں گی. تو اصل چونکہ ہماری جو توجہ ہے وہ دنیا کی طرف، مادیت کی طرف ہے. ہم اس پر غور کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ ملنے ہیں. تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. تو اگر اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں گے کہ اگرچہ تھکاوٹ ہو رہی ہو، اولاً تو ہو رہی نہیں ہوتی ایسی تھکاوٹ کہ بندہ کھڑا نہ ہو سکے، بآسانی لوگ پڑھتے ہیں لوگ پڑھنے والے. اب تو مساجد میں اے سی آ گئے، پنکھے ہیں، بآسانی پڑھ لیے جاتے ہیں. اگر بالفرض مشقت ہے بھی تو اس مشقت کے بدلے آپ انعامات تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انعامات عطا فرما رہا ہے. فرمائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور گناہوں کو معاف فرمانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا. تو اب رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضائل، اس کے برکات آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوں گے.